بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس کی حقیقت کیا ہے؟ عوام میں طرح طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آسمانی وبا نہیں، مصنوعی ہے، کوئی کچھ اور بھی کہتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ واقعی کوئی بیماری ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وبا، کورونا وائرس یہ حقیقت میں کوئی بیماری نہیں بلکہ بیماری پیدا کرنے کا سبب ہے۔ کورونا وائرس یہ اللہ کی ننھی مخلوق ہے جو جاندار ہوتی ہے، البتہ کمزور اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر از خود چلنے پھرنے کی کوئی سکت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ یہ کسی بھی ذریعے سے جب ناک کے اندرونی حصے میں اور گلے میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے چھینک آتی ہے یا کھانسی آتی ہے تو کھانسی اور چھینک کے جھٹکے سے وہ منہ سے باہر نکل کر فضا میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی اس کے آس پاس میں ہو تو پھر یہ وائرس اس کی ناک اور اس کے گلے میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ منہ چلانے سے یا اور غذاؤں وغیرہ کے ذریعے یہ پھیپھڑے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھیپھڑے کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور پھر آدمی کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آکسیجن اس کی کم ہونے لگتی ہے۔ آکسیجن یہ ہوائے جاں بخش ہوتی ہے، ہوائے صحت بخش ہوتی ہے۔ جب وہ ہوا ہی نہیں ملے گی تو پھر انسان اپنا دم کچھ دنوں کے بعد توڑ دیتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے آکسیجن فراہم کی جاتی ہے اور کچھ دوائیں چلائی جاتی ہیں تاکہ یہ وائرس ہلاک ہو جائیں، اور آکسیجن فراہم ہو جاتی ہے تو آدمی بچ جاتا ہے اور ہاسپٹل سے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو کورونا وائرس یہ حقیقت میں اللہ کی ننھی بہت ہی باریک اور چھوٹی خوردبینی مخلوق ہے، جن کے اندر حیات تو ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز بیماری نہیں ہے۔ مگر جب پھیپھڑے میں یہ پہنچ جاتے ہیں وائرس تو پھیپھڑے کو کنٹرول میں لے کر کے آدمی کو بے بس بنا دیتے ہیں اور ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، تو یہاں سے بیماری شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بیماری تو نہیں ہے لیکن بیماری پیدا کرنے کا سبب ہے، لیکن مجازاً ان کی طرف بھی بیماری کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ کوئی سازش ہے یا کوئی مصنوعی وائرس ہے جو گیس کے ذریعے پھیلایا گیا ہے یا قدرتی وائرس ہے، تو ہم اہل شریعت کو اس تحقیق سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے اور ڈاکٹروں سے ہوتا ہے اور پیتھولوجسٹ سے ہوتا ہے، وہ لوگ اس کی جانچ کرتے ہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اگر آسمان سے اولے برس رہے ہوں تو ہم اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو فوراً کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں۔ ہمیں اس کی تحقیق نہیں کرنی ہے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کہ کوئی سازش کے تحت ہمارے اوپر برسا رہا ہے یا کسی گیس کے ذریعے ہمارے اوپر اس کو چھوڑ رہا ہے یا قدرتی طور پر آسمان سے اولے ہمارے اوپر برس رہے ہیں۔ اگر اس کی یہ جانچ ہم کرنا شروع کر دیں گے تو پٹ جائیں گے، ہو سکتا ہے زخمی ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہلاک بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ کوئی سازش ہے یا کوئی مصنوعی گیس کے ذریعے یہ کرشمہ دکھایا جا رہا ہے یا آسمانی بلا ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ محفوظ پناہ گاہ میں چلے جانا چاہیے۔ آپ اگر محفوظ پناہ گاہ میں چلے گئے
تو اولوں کی زد سے بچ جائیں گے اور جانچ اور پڑتال میں لگیں گے تو محفوظ نہیں رہیں گے، مار بھی کھائیں گے، زخمی بھی ہوں گے، اور زیادہ زخم لگے گا تو ایسی صورت میں ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اہل شریعت کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ سب تحقیق کریں، ہم بس یہ مان کر چلتے ہیں کہ ایک وبا ہے، چاہے یہ وبا جیسے بھی آئی ہو، اور اس وبا کے ذریعے انسان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایک وبائی بیماری مانتے ہیں، اور ایسی صورت میں ہر شخص کو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کو اس سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔